دنیا کو یہ دکھا سکیں، بلکہ ہم مظلوم کے ساتھی ہیں. تو ہم جب ماتم کرتے ہیں، غم حسین مناتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ ہم ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، بلکہ اس لیے ہے تاکہ مظلوم کی مظلومیت کو بیان کیا جا سکے، تاکہ ہم یہ اعلان کر سکیں کہ ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی، جس آیت کو میں نے سرنامۂ سخن قرار دیا ہے، بڑی مشہور آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 32. پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو بھی شعائر الہی کی تعظیم کرتا ہے، شاعر الہی کی کا احترام کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ احترام کرنا شاعر الہیہ کا، اللہ کی علامتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا تقوی کا جز ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تقوی کا جز ہے. یعنی اگر کوئی انسان متقی بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شاعر الہیہ کا احترام کرے. تو عزیزان گرامی، قرآن مجید نے یہ تو بیان کر دیا کہ شاعر الہیہ کا احترام کرنا تقوی الہیہ کا جز ہے، متقی ہونے کی علامت ہے. تو عزیزان گرامی، قرآن مجید سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ شاعر الہیہ ہوتے کیا ہیں. تو عزیزان گرامی، اگر لغت میں دیکھیں تو شاعر جو ہے، کیا ہے، لفظ جو ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد شاعرہ، اس کے معنی ہوتے ہیں علامت کے اور نشانی کے. تو عزیزان گرامی، شاعرہ جو ہوتا ہے علامت و نشانی کو کہا جاتا ہے. اب قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا کہ یہ جو شاعر کا لفظ آیا ہے وہ قرآن مجید میں اس آیت کے علاوہ دو اور جگہ پر آیا ہے. ایک ہے سورہ حج آیت نمبر 36 اور ایک ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 158. دونوں جگہ پر آیا ہے، دونوں مقامات پر اس شاعر الہیہ کا تذکرہ ہوا ہے. ایک جگہ آیا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ جو صفا و مروہ ہے، جو صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں وہ شاعر الہیہ میں سے ہیں. اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ جو قربانی کے جانور ہوتا ہے، پروردگار عالم اس قربانی کے جانور کو شاعر الہیہ میں سے قرار دیا ہے. تو عزیزان گرامی، دونوں جگہ پر مشترک ہے، دونوں آیتوں میں ایک بار کامن ہے. وہ کیا چیز ہے جو کامن ہے دونوں آیتوں میں؟ دونوں آیتوں میں یہ کہا گیا ہے من شعائر اللہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. دونوں جگہوں پر لفظ من کا استعمال ہوا ہے. اور لفظ من عربی زبان میں کسی چیز کو جو ہے کہ ایک حصے کو کہا جاتا ہے، کسی ایک چیز کو پارٹ کرنے کو کہا جاتا ہے. من جو استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں کسی بڑے حصے کا، کسی بڑے خود کو ایک پارٹ میں، اس کی پارٹ کو الگ کرنے کے لیے لفظ من کا استعمال ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، تو پروردگار عالم نے ایک بڑی فہرست کو نہیں بیان کیا ہے شاعر الہیہ کی. اگر پروردگار عالم تمام چیزوں یہ کہتا کہ ان صفا والمروہ شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ ہی شاعر الہی ہے، قربانی کا جانور ہی شاعر الہی ہے، لیکن پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا، بلکہ پروردگار عالم نے کیا کہا کہ صفا و مروہ شاعر الہیہ میں سے ہے اور قربانی کا جانور بھی شاعر الہیہ میں سے ہے. تو دونوں جگہ پر کیا ہے؟ میں سے ہے. دونوں جگہ پر لفظ من کا استعمال ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ بھی، صفا و مروہ کے علاوہ بھی، قربانی کے جانور کے علاوہ بھی ایسی شاعر الہیہ ہے کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، ہم دونوں آیتوں کے ذیل میں دونوں آیتوں کا تبصرہ کریں گے. سب سے پہلی آیت ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 158. کیا پروردگار کا ارشاد فرما رہا ہے کہ صفا و مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں وہ شاعر الہیہ میں سے ہیں. تو عزیزان گرامی، ہر کوئی تصور یہ کرے گا کہ پہاڑی کو اللہ جو ہے شاعر الہیہ میں سے گنوا رہا ہے، اپنی نشانیوں میں سے گنوا رہا ہے، جن کا احترام کرنا انسان کے اوپر واجب ہے، جن کا احترام کرنا تقوی الہی کا جز ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بہت بڑے پہاڑ ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت ہی بڑے پہاڑ ہوں، لیکن ہم لوگ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر پہاڑوں کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آپ حج پر جائیں تو انشاءاللہ اللہ تمام حج نصیب کرے، اور جو لوگ جا چکے کو خبر ہوگی اس بات کی کہ مکہ میں جو صفا و مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں وہ بہت بڑے بھی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے
اللہ وہاں پر آیا ہو، تو عزیزان گرامی یہ بات بھی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کو لامکان سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کوئی مکان نہیں. اگر اللہ کو امکانی مکانی سمجھ لیا جائے، اللہ کو کسی حد میں محدود کیا جائے، تو وہ اللہ اللہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ لامتناہی ہے. اللہ کو کسی ایک جگہ پر محدود نہیں کیا جا سکتا. تو وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ صفا و مروہ کو پروردگار عالم نے شعائر الہیہ میں سے قرار دیا ہے. اگر آپ تاریخ کے صفات پڑھیں تو آپ کو قرآن مجید میں خود نظر آتا ہے کہ یہ صفا و مروہ کی اتنی اہمیت کیوں اس کو جو شاعر الہیہ میں سے قرار دیا ہے. تو پروردگار عالم کی ایک پاک کنیز جناب حاجرہ، جناب اسماعیل کی مادر گرامی، جناب ابراہیم کی زوجہ. اب جناب ابراہیم علیہ السلام کی جناب حاجرہ دوسری بیوی تھی اور ان کے بچے کی ولادت پہلے ہوئی تھی جناب اسماعیل کی ولادت. یہاں جو پہلی بیوی تھی جناب سارہ، ان کو یہ مناسب نہیں لگا کہ وہ ان کی جناب ابراہیم زیادہ جناب حاجرہ سے محبت کر رہے ہیں بچے کی وجہ سے. لہذا انہوں نے یہ فرمائش کر دی کہ جناب میرا والی وارث آپ ایسا کیجئے، حاجرہ اور اس بچے کو کسی اور مقام پر لے جا کر چھوڑ آئیے، کسی اور جگہ لے جا کر چھوڑ کر چلے آئیے. تو ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم کی منشا ہی یہی ہو کہ یہ کوئی بہانہ بن گئی جناب سارہ کی فرمائش، بلکہ اللہ کی منشا ہی یہی تھی کہ جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کیا جائے. اب جناب ابراہیم اللہ سے پیغمبر ہیں، بڑے پیغمبر ہیں، بڑے رسولوں میں سے ہیں. ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو کسی بڑے شہر میں لے جا کر چھوڑا سے نہیں، کسی شہر میں چھوڑ کر نہیں آئے، بلکہ کسی بستی میں چھوڑ کر آتے، وہاں پر بھی چھوڑ کر نہیں آئے، کسی پانی کے پاس چھوڑ کر آتے، کسی پانی کے پاس بھی چھوڑ کر نہیں آئے، بلکہ ایک بیاب کیا جہاں پر نہ کوئی سبزہ ہے، نہ پانی کا نام و نشان ہے، وہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس مقام پر چھوڑ کر جا رہے. جیسے ہی جانے لگے صرف 3 روٹیاں تھیں جناب حاجرہ کے پاس، 3 روٹیاں، ایک بچہ دودھ پیتا بچہ، 3 روٹیاں اور ایک کوزے میں تھوڑا سا پانی. اب جناب ابراہیم جیسے پلٹنے لگے، دوڑنے لگے، واپس جانے لگے، تو جناب حاجرہ نے کہا کہ یہ والی وارث کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو، کس کے سہارے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ جس کے حکم سے لایا ہوں اسی کے سہارے چھوڑ کر جا رہا. عزیزان گرامی جناب ابراہیم وہاں سے چلے گئے. اب یہاں پر جناب حاجرہ ان کا بچہ جناب اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتا بچہ. اب 1 2 3 دن گزر گئے، جو روٹیاں تھی، جو کھانا تھا، جو پانی تھا، ختم ہو گیا سب کچھ. اب ماں تو برداشت کر لیتی اپنی بھوک و پیاس کو، لیکن بچہ ہے، تڑپ رہا ہے، جو فطری غذا کا ذریعہ ہے وہاں سے غذا آنا بند ہو گیا ہے. اب کیا کیا جائے؟ دیکھیے ماں کی محبت بچے کی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، ماں سے بچے کی طرف دیکھی نہیں گئی. اب ایک طرف کنویں صفا ہے، ایک طرف کنویں مروہ ہے، دونوں طرف پہاڑیاں ہیں. اب بچے کے لیے جناب حاجرہ کنویں صفا کی طرف دوڑتی ہے تاکہ اس بلندی میں جا کر دیکھے کہ کہیں پانی تو نظر نہیں آئے، تاکہ دیکھے کہ اس کو پانی نظر آئے، تاکہ دیکھے کہ پاس میں کوئی جو ہے قافلہ جاتا ہوا نظر آئے، تاکہ ان سے مدد طلب کرے. اب جیسے وہاں پہنچتی ہے کوئی صفا کے اوپر، ویسے تصور آتا ہے، ویسے خیال آتا ہے کہ بچے کو چھوڑ کر آئیں. اب لوٹ کر آتی ہے واپس بچے کے پاس، بچے کو تسلی دیتی ہے، بچے کو لاڈ کرتی ہے، پیار کرتی ہے. اب پھر سے بچے کی جو ہے کیا ہے، بچے کی گریا ازاری کو دیکھ نہیں پاتی، یہاں سے پھر سے کوئی مروہ کی طرف جاتی ہے. اب کوئی مروہ کی طرف جا کر پھر سے کوئی مروہ پر کی بلندی پر جا کر دیکھتی ہے کہ کہیں پانی نظر آئے، کہیں کوئی قافلہ نظر آئے کہ ان سے مدد طلب کریں. پھر سے وہی خیال، پھر سے بچے کا خیال، پھر سے پلٹ کر آئی، پھر سے لے کر بچے. اب یہی چکر، یہی دوڑ اور یہی سعی 7 مرتبہ انجام دیا. جناب حاجرہ نے اپنے بچے کے لیے یہی سعی 7 بار انجام دیا، یعنی کنویں صفا سے کنویں مروہ پر. تو عزیزان گرامی اللہ کو جناب حاجرہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے اس عمل کو اپنے حج کا جزء قرار دیا. یعنی جو حاجی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ سعی کریں،
حاجی یہاں سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اور وہاں پر جا کر سعی کرتے ہیں کوہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگاتے ہیں. سعی کرنے میں دوڑانا. تو کیا یہ جو حاجی جا رہے ہیں سعی کر رہے ہیں کیا وہ بھوکے ہیں؟ کیا وہ پیاسے ہیں؟ نہیں ہے. نہ وہ بھوکے ہیں نہ وہ پیاسے ہیں لیکن دوڑ لگا رہے ہیں. دوڑ لگا رہے ہیں سعی کر رہے ہیں. ہم نے پوچھا جناب ابھی دوڑ کیوں لگا رہے ہیں ابھی سعی کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں جناب آج سے کئی ہزار سال پہلے یہاں پر ایک واقعہ رونما ہوا تھا. جناب حاجرہ نے اپنے بچے کی پانی کے تلاش میں یہاں پر دوڑ لگائی تھی. لہٰذا اس سنت کو باقی رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے اس عمل کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے. تو عزیزان گرامی یہ تو وہاں پر دیکھیے جناب حاجرہ وہاں پر دوڑی تھی. کسی بھی روایت میں یہ نہیں ملتا, کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ملتا, قرآن مجید میں یہ نہیں ملتا کہ جناب حاجرہ کے پیر سے کوئی خون نکلا ہو. جناب حاجرہ کے پیروں سے کوئی خون نکلا ہو کہیں ایسا نہیں ملتا. تو عزیزان گرامی اب حاجرہ کی اس سنت کو باقی رکھنا, اس پر عمل کرنا شرک نہیں ہے, وہاں دوڑ لگانا سنت ہے. تو عزیزان گرامی کربلا کی زمین کہ جہاں پر 72 شہداء کے خون وہاں پر جذب ہے, کیا وہ اس کی زیارت کرنا وہاں جانا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ شرک ہو؟ تو عزیزان کہ جو ہم یہاں پر یہ کرتے ہیں, یہ جو شباہتیں کرتے ہیں, شباہت ہے نا عزیزان گرامی, حقیقت تو ہے نہیں. اصل عمل کا تعلق حقیقت سے ہوتا ہے. جو جناب حاجرہ دوڑی تھی وہ حقیقت تھی. اب جو حاجی سعی کرتے ہیں وہ شباہت ہے تاکہ یاد باقی رہے, یاد تازی رہے. تو عزیزان گرامی آج کے زمانے میں علم اٹھاتے ہیں, یہ اٹھاتے ہیں, علم اٹھاتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے جناب علم اٹھانے کا فائدہ کیا ہے؟ علم اٹھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, یہ تو ایک کپڑا ہے, ایک لکڑی ہے, اس کے اٹھانے سے کیا ہوتا ہے؟ تو عزیزان گرامی میں یہ کہتا ہوں جناب اب جناب حاجرہ نے جو سعی کی تھی وہ حقیقت تھی. اب جو حاجی سعی کر رہے ہیں وہ تو حقیقت نہیں ہے, وہ تو اس عمل کو باقی رکھنے کے لیے ہے تاکہ ان کی یاد باقی رہے. تو ہم جو علم اٹھاتے ہیں وہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ کسی کو شریک کر سکیں اللہ کے ساتھ. ہم یہ علم اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ کربلا کی یاد تازہ رہے, کربلا کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہے. تو عزیزان گرامی اب یہاں پر نہیں ہے عزیزان, صرف یہاں نہیں, اب جائیے عراق جائیے, اب ایران جائیے, وہاں پر ہمارے یہاں سے علم اٹھایا جاتا ہے, زلزلہ نکالا جاتا ہے, لیکن وہاں کیا ہے؟ وہاں پر پورا قیام بنائے جاتے ہیں, پورا کربلا کی منظر کشی کی جاتی ہے. وہاں پر قیام بنائے جاتے ہیں, وہاں پر آگ جلائے جاتے ہیں. کیوں جلائے جاتے ہیں عزیزان گرامی؟ یہ سب شباہتیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ تاکہ کربلا کی یاد مؤمنین کے دلوں میں تازہ ہو. کربلا میں جو ستم ڈھائے گئے تھے ان کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہو. یہ عزیزان گرامی. اب جو دوسری بات آئی ہے وہ کافی ہو چکا ہے. جو دوسری آیت ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرمانا دوسری آیت میں سورہ حج آیت نمبر 37 میں کہ وَلْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ, کہ ہم نے قربانی کے جانور کو شعائر الہیہ میں سے قرار دیا ہے. یعنی ایک جانور ہے کہ جو قربان ہونے والا ہے. اگر قربانی ہوئی نہیں ہے, اب قربان ہونے جا رہا ہے, تو جو جانور قربان ہونے جا رہا ہے وہ شعائر الہیہ میں سے ہو سکتا ہے, وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہو سکتا ہے. تو جو حسین اپنے اہل عیال کے ساتھ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے, تو کیا وہ شاعر الہیہ میں سے نہیں ہو سکتا؟ ایک جو جانور ہے جو ذبح ہونے جا رہا ہے, جو قربان ہونے جا رہا ہے, قربانی سے پہلے وہ کیا ہے؟ شاعر الہیہ میں سے. قربانی کے بعد بھی شاعر الہیہ میں سے ہے. اب جو امام حسین علیہ السلام بچپنے سے, یعنی کہ امام حسین کربلا پر پہنچے تو شاعر الہیہ میں سے ہو گئے, اللہ کے نشانیوں میں سے ہو گئے, نہیں عزیزان گرامی. امام حسین علیہ السلام من المہد الی اللحد, ماں کے گہوارے سے لے کر قبر تک امام حسین علیہ السلام شاعر الہیہ ہیں اور اب بھی باقی ہے.
شہادت کے بعد بھی. یہ کیوں عزیزان کرام؟ اس لیے ہے کیونکہ پیغمبر، دیکھیے کوئی بھی بڑا، کوئی بھی بزرگ اپنی کسی بچے کو محبت کرتا ہے، اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کے رخسار کے بوسے لیتا ہے. عام طور سے عموماً کیا ہوتا ہے، کسی بچے سے محبت کرتا ہے، کسی بچے سے پیار کرتا ہے تو اس بچے کے گال کے رخسار کی جگہ کیا ہے، بوسے لیتا ہے، اس کے پیشانی کے بوسے لیتا ہے. لیکن پیغمبر کا عمل بتا رہا ہے کہ پیغمبر اپنے نوازے ہونے کے لیے امام حسین کا بوسہ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ شاعر الہیہ سمجھ کر پیغمبر بوسہ لے رہے ہیں. وہ کس طرح سے؟ تو جناب امام حسین علیہ السلام ایک بار اپنی والدہ گرامی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اما جان انا باللہ، کیا ایسا ہے کہ میرے منہ سے جو بدبو آتا ہے؟ جناب زینب نے کہا کیا بات ہے، کیا بات ہوئی کہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نانا سے جب بھی میں اور میرے بھائی ملنے جاتے ہیں تو نانا ہمیشہ میرے بھائی حسن کے دہان کے بوسے لیتا ہے، لیکن میرے دہان کے بوسے نہیں لیتا بلکہ میرے گلو کے بوسے لیتا ہے. پیغمبر کو معلوم تھا کہ پیغمبر یہ اپنے نوازے ہونے کے لحاظ سے بوسہ نہیں دے رہے ہیں، پیار نہیں کر رہے، بلکہ شاعر الہیہ ہونے کی مناسبت سے بوسہ دے رہے ہیں اور پیار کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، جناب زہرا امام حسین علیہ السلام کو لے کر پیغمبر کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ ایسی بات امام حسین کہہ رہے ہیں. تو پیغمبر نے کہا کہ میں حسن کے دہان کا بوسہ اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ حسن کو زہرا دغا کے ساتھ شہید کیا جائے گا، یعنی ان کی شہادت ان کے دہن سے متصل ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی گلو کا میں بوسہ کیوں لے رہا ہوں؟ اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے گلو پر خنجر چل کر ان کی شہادت واقع ہوگی. عزیزان گرامی، یہ دیکھیے، یہ ہے شہادت امام حسین علیہ السلام. اب بہت سارے لوگ آتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اپنے جان کو نثار کر دیا اسلام کو بچانے کے لیے. تو کیا امام حسین پر گریہ نہ کرنی؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے غم میں نہ روئیں؟ عزیزان گرامی، شب 40 ہے، وقت بھی کافی ہو چکا ہے. دیکھیے عزیزان گرامی، 40 وہ موقع ہے جس موقع کے اوپر شہدائے اہل حرم کو جو اسیر بنا کر شام لے جائے گئے تھے اور شام کے زندان میں ان کو قید کیا گیا تھا. عزیزان گرامی، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شام کے زندان سے اہل حرم کو رہائی ملی. شام کے زندان سے اہل حرم چھوٹ گئے. اب چھوٹنے کے بعد عزیزان گرامی، ہر کسی کو شہداء کے سر لوٹائے جا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا سر بڑھا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا آگے بڑھی. امام حسین علیہ السلام کا سر گیا اور سینے سے لگا. حضرت عباس کا سر لایا گیا. اب حضرت عباس کا سر لایا گیا تو جناب ام کلثوم آگے بڑھی. عباس کا سر لیا، اپنے سینے سے لگایا. قاسم کا سر بڑھایا گیا. جناب ام فروہ آگے بڑھی اور سر کو لیا، سینے سے لگایا. لیکن عزیزان، تمام بیویوں نے اپنے وارثوں کا سر لے لیا، لیکن 2 سر ایسے تھے عزیزان گرامی کہ جن کا کوئی وارث نہیں تھا. جن کا کوئی وارث نہیں تھا. وہ سر کس کے تھے عزیزان گرامی؟ وہ سر جناب زینب کی نور نظر جناب مولانا محمد کے سر تھے کہ جن کا کوئی وارث نہیں تھا. اب زندان وال کہتا ہے کہ ان سروں کا کوئی وارث نہیں ہے، کہ ان سروں کا کوئی لینے والا نہیں ہے. تو جناب سجاد آگے بڑھے، کہا اے زندان وال، یہ سر مجھے دے دو، میں ان کا وارث ہوں. اللہ اکبر. امام سجاد نے سروں کو لیا. بہرحال یہ قافلہ تیار ہوا. قافلہ تیار ہونے کے بعد اب یہ قافلہ کربلا کی طرف رواں دوا ہوا. کربلا کے میدان میں پہنچے. 40 محرم حرام، 40 جو ہے امام حسین علیہ السلام کا 40واں تھا. اس دن امام اہل حرم کربلا میں پہنچے. کربلا میں پہنچنے کے بعد جیسے ہی قبر حسین پر جناب زینب کی ہماری پہنچی تو زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے آپ کو ہمارے سے امام حسین کے قبر پر گرا دیا اور شکایتیں کرنے لگی کہ
کیا جا رہا